پر پوچھئے حضرت ابو بکر سے آپ نے سیاست حکومت کیوں کی؟ حضرت عمر سے پوچھئے، جائیے حضرت عثمان کے پاس، جاؤ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ، ان کی حکومت، سیاست، حاکمیت، حق اور سچ، بولیے بولیے، حق، سب کے خلافت، بولیے، خلفائے راشدین کے خلافت، خلفائے راشدین کی سیاست، خلفائے راشدین کی حکومت، خلفائے راشدین کی سیاست۔ تو پھر آج کیوں سیاست کی بات کی جاتی ہے؟ علماء سیاست میں کیوں؟ مسلمانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بتلا گئے، خلفائے راشدین بھی سبق دے گئے، مسلمانوں کی سیاست، نظام ملکی، نظام سیاست وہ صرف دین کے تابع ہو سکتا ہے، دین سے ہٹ کر نہیں ہو سکتا۔ تو اس سیرت کو بھی سمجھیے، صرف میٹھی میٹھی سنتیں تمہیں یاد ہوتی ہیں، میٹھی میٹھی سہولت والی، آرام اور سکون والی سنتیں اور سیرت تو تمہیں یاد ہوتی ہیں۔ کھانا کیسے کھانا ہے، کھانے کی سنت کیا ہے، پینے کی سنت کیا ہے، لباس پہننے کی سنت کیا ہے، بس یہی سنت ہے، مجاہدے والی سنت نہیں۔ کفار سے لڑے تھے، تلوار اٹھائی تھی، مقابلہ کیا تھا، نبی نے کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ وہ سنت یاد نہیں؟ دشمن سے، دشمنان دین سے مقابلہ کرنا نبی کی سنت ہے، جنگ کرنا نبی کی سنت ہے۔ آج علماء یہ جنگ کر رہے ہیں، سیاست کے میدان میں علماء یہ جنگ کر رہے ہیں، اہل باطل سے جنگ کر رہے ہیں۔ آج علماء اگر سیاست کے میدان میں ان باطل پرستوں سے مقابلے میں نہ ہوتے، مسلمانوں یاد رکھو، آج نہیں کئی دہائیاں پہلے نہ آپ کی مسجد ہوتی، نہ مدرسہ ہوتا، نہ آپ کی یہ داڑھی اور پگڑی ہوتی۔ کیا خبر آپ کو علماء کس محاذ پر جنگ کر رہے ہیں؟ اس محاذ پر جنگ کر کے آپ کا ایمان بچائے ہوئے، آپ کے دین کی چوکیداری کر رہے ہیں، آپ کے ایمان کی چوکیداری کر رہے ہیں، آپ کے دین کا پہرا دے رہے ہیں، آپ کی عزت و آبرو کا پہرا دے رہے ہیں، آپ کی اسلامی تہذیب و تمدن کا پہرا دے رہے ہیں۔ نبی کی سیرت کو بھی تو یاد کیجئے، نبی کی سیرت ساری زندگی میں ہے، سر سے لے کر پاؤں تک ایک ایک عمل اپنانا، اپنے آپ کو نبی کی سنت سیرت کے تابع کرنا ضروری ہے۔ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ رب کے محبوب بننا چاہتے ہو تو اللہ کہتے ہیں میرے نبی کی اتباع کرو، ان کے ایک ایک عمل کو بناؤ، میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ نبی نے کون سے اعمال اپنائے؟ تو آؤ سیرت کو اپنانا ہے۔ اگر نبی سے محبت ہے، سچی محبت ہے، اللہ نے محبت کی علامت کیا قرار دیا؟ صرف یہ نہیں، زبان سے دعویٰ نہیں، زبان سے دعویٰ نہیں، اللہ فرماتے ہیں سچی محبت تمہاری تب ہوگی جب تم نبی کے سچے تابعدار بنو گے۔ زبانی دعویٰ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ ثابت کرو کہ تم اپنے نبی سے محبت رکھتے ہو، نبی سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم اس وقت تک تم کامل مسلمان، مکمل مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ سب سے زیادہ محبت میرے ساتھ نہ ہو۔ کیا فرمایا؟ اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت فرمائے میرے ساتھ۔
اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ محبت میرے ساتھ، سب سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تب ایمان مکمل ہوگا، تب ایمان مکمل ہوگا۔ تو محبت کا تقاضا ہے کہ مسلمان اپنی جان لڑا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، سچی محبت ہے تو اپنی جان لڑا دے، جان قربان کر دے اپنے نبی کی خاطر۔ تیار ہو؟ تیار ہو؟ اپنے پیغمبر کے لیے، اپنے نبی کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو؟ تیار ہو؟ تو پھر بھائیو، اپنے نبی کے ختم نبوت کا پہرا بھی دو گے؟ دو گے؟ تیار ہو؟ ختم نبوت کے ڈاکو ہر وقت ڈاکہ ڈالنے کے لیے تیار، آپ کا ایمان چھیننے کے لیے تیار۔ عالمی کفریہ قوتیں پاکستان کی سرزمین پر قادیانیوں کے ذریعے سے آپ کا ایمان چھین رہے ہیں، آپ کا ایمان چھین رہے ہیں۔ اپنا ایمان بچاؤ گے؟ بچاؤ گے؟ قادیانی جو اپنے آپ کو اس امت سے الگ کر چکے، وہ مسلمان کہلانا چاہتے ہیں، ہمارے نبی کی امت بننے کا دعویٰ کرتے ہیں، تسلیم کرو گے؟ مان لو گے؟ مانو گے؟ نہیں مانیں گے، برداشت بھی نہیں کریں گے۔ کافر ہو، ختم نبوت کا انکار کرتے ہو، میرے پیغمبر کی ختم نبوت کا انکار کر کے کوئی پھر دعویٰ کرے کہ میں خاتم النبیین کا امتی ہوں، نہیں بننے دیں گے۔ بولیے بولیے، نہیں بننے دیں گے انشاءاللہ، نہیں بننے دیں گے۔ وہ کافر ہیں، اسلام سے الگ ہیں، اسلام میں نہیں ہیں، وہ کافر ہیں، انشاءاللہ وہ مسلمان نہیں کہلا سکتے۔ ختم نبوت کا یہ مسئلہ بھی جمعیت علماء اسلام نے حل کیا تھا۔ مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کی قیادت میں اسمبلی میں یہ مسئلہ حل ہوا تھا۔ قادیانی جو میرے پیغمبر کے دشمن ہیں، اسمبلی کے فلور پر کافر قرار دیے گئے تھے۔ پاکستان کا قانون بنا، قادیانی کافر ہے، کافر ہیں، اور انشاءاللہ کبھی بھی اپنے آپ کو پاکستان کے قانون میں مسلمان نہیں کہلا سکیں گے۔ لیکن یاد رکھو مسلمانوں، تمہارے بیدار ہونا ضروری ہے۔ اگر تم سو گئے تو پھر یاد رکھو ڈاکو ہوتا ہے۔ اگر ختم نبوت کا تحفظ کرنا ہے، بچانا ہے، تو پھر بیدار ہونا ہوگا۔ بیدار ہوگے؟ ختم نبوت کی پہرہ داری کرو گے؟ ختم نبوت کی چوکی داری کرو گے؟ تیار ہو؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیے تیار ہو؟ اور پھر ختم نبوت کے سب سے پہلے گواہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اس دین کے گواہ صحابہ ہیں، قرآن کے گواہ صحابہ ہیں، وحی کے گواہ تو صحابہ ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کو نکال کر دین کیسے محفوظ کیا جا سکتا ہے؟ تو اگر کوئی بدبخت صحابہ اکرام کے عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے گا، زبان کاٹ دی جائے گی انشاءاللہ۔ صحابہ اکرام کے ناموس کے محافظ بھی زندہ ہیں انشاءاللہ۔ ناموس صحابہ کا بھی تحفظ کرو گے یا نہیں کرو گے؟ تیار ہو؟ تیار ہو؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیے تیار ہو؟ اور الحمدللہ آج جمعیت علماء اسلام نے قائد ملت حضرت مولانا فضل الرحمن کی قیادت میں ناموس صحابہ کا بل بھی پاس کیا ہے، اسمبلی سے بھی پاس کیا ہے، اور سینٹ سے بھی جمعیت علماء اسلام نے قانون کو پاس کیا ہے۔ انشاءاللہ پاکستان کی دھرتی پر اب صحابہ کرام کو بھونکنے والے کی زبان کاٹ لی جائے گی۔ جمعیت علماء اسلام ختم نبوت کی چوکیدار بھی ہے، ناموس صحابہ کی بھی چوکیدار ہے انشاءاللہ۔ تو بھائیو، اس کے لیے پہرا دینا ضروری ہے۔ اگر چوکیدار سو گیا تو گھر میں چوری ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟
ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ تو پہرے کے لیے بیدار ہونا ضروری ہے. بیدار ہو ثبوت دیتے ہو، بیدار ہونے کا ثبوت دیتے ہو تو پھر 26 ستمبر کو ریلی میں آؤ. تحفظ ناموس تحفظ ختم نبوت، تحفظ ناموس صحابہ ریلی. یہ ریلی اسی مقصد کے لیے ہم بتا دینا چاہتے ہیں دنیا کفر کو، دنیا قادیانیت کو، دشمنان صحابہ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ اب تحفظ ختم نبوت کے محافظ چوکیدار زندہ ہیں، ناموس صحابہ کے چوکیدار زندہ ہیں، اور بتلا دینا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے عقیدے کے ختم نبوت کا بھی تحفظ کریں گے، ناموس صحابہ کا بھی تحفظ کریں گے. کرنا چاہتے ہو؟ کون کون تیار ہے؟ کون کون تیار ہے اس چوکیداری کے لیے؟ کون کون تیار ہے اس پہرے کے لیے؟ کوئی حال نہیں، سنیو سن ہو. کچھ تو غیرت کرو. ان کو دیکھا ننگے پاؤں میلوں پیدل نہیں گئے. بولو تو صحیح، گئے نہیں گئے جی؟ تمہیں کوئی نہیں خیال؟ کچھ اپنے اندر بھی جھانکو. ان کے بچے نہیں، ان کی کھیتی باڑی نہیں ہے، ان کی دکانیں نہیں ہیں، وہ کچھ نہیں کھاتے پیتے. 10 دن ان کے کیسے گزرتے ہیں؟ تم ایک دن بھی نہیں قربان کر سکتے ہو. پھر کہتی ہوں ہم بڑے سنی ہیں. سنی کس سے؟ سنت سے یا سنونے سے؟ خدا را بیدار ہو جاؤ. اگر سن رہے تو مر جاؤ. بیداری کا ثبوت دو، زندہ ہونے کا ثبوت دو، غیرت ایمانی کا ثبوت دو. تو ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ، پہرا دو گے؟ تیار ہو؟ وقت نکالیے. 26 ستمبر کو 1 بجے یہاں پیر صاحب سے نکلنا ہے اور بکھر پہنچنا ہے انشاءاللہ. چلو گے؟ بتا دو ان کو، پیغام دے دو ان کو، ہم زندہ ہیں. اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دو گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہاں سننا بیٹھنا سنانا قبول فرمائیں اور ہم سب کی مغفرت نجات کا ذریعہ بنائے. میں نے وقت زیادہ لے لیا. حضرت کے قیمتی ارشادات اور نصائح ہم سب سماعت کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں. آخر دعوانا الحمدللہ.